نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولیعنک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم قولہ وجوہکم شطرہ۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آپ کا منہ کرنا آسمان کی طرف، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، جہاں کہیں تم ہو پھیر دیا کرو اپنے منہ کو اسی کی طرف۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی تحویل کے حوالے سے، قبلہ کی تبدیلی کے حوالے سے اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو بیت المقدس جو کہ یہودیوں کا قبلہ تھا اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔ تقریباً 16 یا 17 مہینے اسی کے اوپر عمل پیرا رہے، اور یہودیوں کا یہ طعنہ تھا کہ مسلمان ہمیں برا بھلا کہتے ہیں اور ہمارے ہی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو مسلمانوں کو قبلے کی خبر نہ ہوتی، ہماری امداد سے یہ نمازیں ادا کر رہے ہیں، جس طرح یہ قبلے میں ہماری اطاعت کرتے ہیں تو عن قریب ہماری یہ ساری باتیں مان لیں گے۔ یہود کے ان طعنوں کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی یہ تمنا اور یہ دلی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہو جائے، جسے حضور علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خانہ کعبہ یعنی مکہ مکرمہ کی طرف ہمارا منہ پھیر دے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے عزت والے ہیں، دعا فرمائیں۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے، اور حضور علیہ السلام نے ظہر کی نماز کی نیت باندھی، اور اللہ تعالیٰ سے اس نماز کے اندر اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے کہ اس نماز کے اندر کیا راز تھا اور کس ناز کا اظہار تھا کہ حضور علیہ السلام وحی کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام، تمہارا آسمانوں کو دیکھنا ایسا نہیں کہ اسے قصہ پارینہ بنا کر بیان کیا جائے، بلکہ چشمہ قدرت اس روح پرور منظر کا اب بھی یوں ہی مشاہدہ فرما رہی ہے، اور فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں تیرے رخ جہاں کو کہ بار بار آسمانوں کی طرف اٹھانا آپ کا۔ اچھا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا جائے، جس قبلہ سے آپ راضی ہیں ہم اسی طرف آپ کو پھیر دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نماز کا سلام بھی انتظار نہ کریں، بلکہ اسی حال میں اپنا رخ انور مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ جب ان قرآنی آیات کا نزول ہوا تو حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ مسجد بنی سلیم میں نماز ظہر ادا فرما رہے تھے۔ 2 رکعتیں ادا کر چکے تھے کہ ان آیات کا نزول ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی قرآن مجید نازل ہوا جس میں قبلہ کی تبدیلی کے حوالے سے حکم ہوا۔ تو اسی وقت حضور علیہ السلام نے بیت المقدس سے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی جب حضور علیہ السلام کو رخ انور پھیرتے دیکھا
تو صحابہ کرام نے بھی اپنا رخ ادھر پھیر دیا جدھر رخ مصطفیٰ علیہ السلام تھا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزما رہا تھا کہ کون ہے جو بے چوں چراں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجا لاتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد خداوندی ہے، اور نہیں مقرر کیا ہم نے بیت المقدس کو قبلہ جس پر آپ اب تک رہے، مگر اس لیے کہ ہم دیکھ لیں کون پیروی کرتا ہے ہمارے رسول کی اور کون موڑتا ہے الٹے پاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کی وجہ بیان فرما دی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون مطیع و فرما بردار ہے اور کون عقل کے پیچھے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ تعلیم دی کہ میں نے رب ہو کر اپنے محبوب علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے وہ قبلہ تبدیل کر دیا جو قبلہ انبیاء تھا، تو تم بھی اسی محبوب علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے اپنے قبلوں کو بدل ڈالو۔ کسی کا قبلہ مال و دولت، کسی کا دنیاوی عزت اور ثروت، اور کسی کا جاہ و حکومت ہے، تم اسی دنیاوی قبلوں کو تبدیل کر دو اور اپنے محبوب علیہ السلام کو راضی کر لو، جس نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیا، اس نے مجھے راضی کر لیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ اس لیے کہ جس مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، مصطفیٰ علیہ السلام کا پھینکنا میرا پھینکنا ہے، حضور علیہ السلام کا بولنا میرا بولنا ہے، کیونکہ جیسے قرآن مجید کے اندر ارشاد بھی ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ اسی طرح برادران اسلام ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، یعنی ان کے ساتھ بغیر کسی عذر کے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کی یعنی بغیر کسی چوں چراں کیے یہ فرض ہے کہ وہ ان کاموں کی پابندی کریں، ان قوانین کی پاسداری کریں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کام میں پابند رہنے کا حکم دیا ہے۔ مسجد ذو قبلتین آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ اس کی دونوں قبلوں کی سمتیں بالکل مخالف ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے اپنا رخ انور پھیرا تو صحابہ کرام نے بھی اپنا رخ پھیر دیا۔ بتائیں صحابہ کرام نے قبلہ بدلا، اپنا رخ تبدیل کیا تو تصور مصطفیٰ علیہ السلام آیا کہ نہیں؟ یعنی اس نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اپنا رخ انور تبدیل کیا تو صحابہ کرام نے بھی بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی سوال و جواب کے، بغیر کسی چوں چراں کے، بغیر کسی حیل و حجت کے ان تمام کاموں کو بجا لاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے بھی اپنا قبلہ تبدیل کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ انفال کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں بلائیں، یعنی اگر تم فرض یا نوافل نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائیں تو تم نماز چھوڑ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور آپ کا ارشاد سن کر باقی نمازیں وہیں سے ادا کرو جہاں سے چھوڑی تھی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا وہی خدا ہے اور آپ کے بلانے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ جب حضور علیہ السلام صحابہ کرام علیہم رضوان کو بلاتے تھے تو صحابہ نماز چھوڑ کر حاضر ہوتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائیں کسی کو تو وہ شخص بغیر کسی حیل و حجت کے،
چاہے وہ جس حالت میں بھی ہے، حالانکہ ایون نماز کی حالت میں بھی ہے، تو اس کو چاہیے کہ نماز کو چھوڑ دے اور پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر ان کی باتوں کو سنیں، ان کے حکم کو سنیں، ان کے ارشادات کو سنیں، ان کے فرامین کو سنیں، تب جا کر واپس آ کر جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے ساتھ ساتھ، سنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھی جو بھی ہمیں احکامات اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں ان کی بھی ہم بجاوری لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے اور اس کے رسول کے فرامین کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جیسے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنے کی